اللہ 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 الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وفواتح الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداء في الدين. أحمده على من من به من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرے مہینے کا نام سفر اور تیسرے مہینے کا نام ربیع الاول ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مہینوں کی گنتی کو 12 قرار دیا اور فرمایا کہ جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے اور ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، عزت والے، شرف والے، حرمت والے 4 مہینے ہیں. وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں. ربیع الاول کا مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. اکثر مورخین اور سیرت نگار وہ اس بات کی طرف گئے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی. جبکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آپ کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے. اور کچھ سیرت نگاروں نے رمضان کے مہینے کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن صحیح ترین بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اور اب ربیع الاول کے مہینے میں کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، اس کے بارے میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے. کچھ نے 5 ربیع الاول کہا، کچھ نے 8 ربیع الاول، کچھ نے 9 ربیع الاول. اور 9 ربیع الاول والی جو بات ہے، محقق، علماء کرام اور سیرت نگار وہ اسی کے قائل ہیں. سیرت کے نام پر لکھی جانے والی مشہور اور معروف کتاب الرحیق المختوم، انہوں نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. بہرحال 10 ربیع الاول کا بھی قول ملتا ہے اور کچھ نے 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن کہا ہے.
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور آپ کی ولادت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور احسان کر دیا لوگوں پر، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دیے، وہ رسول انہی میں سے بھیج دیے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے ایک رسول کو مبعوث کیا، اور مبعوث اور بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا، جب آپ کو نبی بنایا گیا اور آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کی تقدیر میں تو یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ آپ آخری نبی بھی ہیں اور آپ کو نبی بنایا جائے گا، یہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ اس کے بارے میں ایک روایت مسند احمد میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اس وقت سے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں تھے، یعنی تقدیر میں یہ بات موجود تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور پھر فرمایا سأخبركم بأول امر دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین وضعتنی، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اول معاملے کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، آپ کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عرب میں ایک نبی بھیج دے، ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی انہی میں سے بھیجنا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور پھر فرمایا وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں خوشخبری سنائی تھی، اور پھر فرمایا کہ میری امی جان نے خواب میں دیکھا تھا کہ جب میری پیدائش ہوئی وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قَصُورُ الشَّامِ، تو میری پیدائش کے بعد شام کے جو بڑے محلات ہیں وہ روشن ہو گئے۔ تو یہ میری والدہ نے خواب میں دیکھا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے خواب دیکھا تھا کہ میری پیدائش پر شام کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت یہ لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فرمایا اے میرے رب وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں ایک رسول بھیج دے، منہم جو انہی میں سے ہو، یعنی انہی میں سے، انہی کے نسب کا، قریش میں سے، عرب میں سے انسان اور بشر ایک رسول ان میں بھیج دے جو انہی میں سے ہو۔ اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ آمنہ کے بطن سے پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر اور انسان ہیں۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ کا ایک نسب ہے، اور آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اور بشر اور انسان تھے۔ اور اس آیت میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا جو کی اس میں یہ فرمایا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان میں رسول بھیج، انہی میں سے بھیج دے۔
یعنی آپ انسان تھے، آپ نور نہیں تھے۔ نورانی مخلوق جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، اور شیاطین کو آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اور پیغمبر اور انسان ہیں۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج، اور اس کی بعثت کا مقصد کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کو پڑھے گا، اس کو ہم معلم بنائیں گے، وہ رسول سکھانے والا ہوگا، وہ پڑھانے والا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا، جبریل علیہ السلام کو کہا کہ پیارے محمد کو کہہ دیجئے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے، آپ پڑھنے والے ہیں، آپ پڑھانے والے ہیں۔ آپ کی امت کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسا پیغمبر بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے گا۔ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کو معلم بنا کر بھیجنا، اس کو استاد اور ٹیچر بنا کر بھیجنا۔ وہ ان کو سکھائے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم، سنت کی تعلیم دے گا، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ ان کو سکھائے گا کہ تم نے کیسے جینا ہے، تمہاری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھ کر تم نے یہ زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ تعلیم اللہ کے رسول نے دی اور یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اور اس تعلیم کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ان کو پاک کرے گا، ان کے اندر جو غیر اللہ کی محبت ہے اس کو ختم کر دے گا، ان کے اندر جو بتوں کی محبت ہے، ان کے اندر جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہونے کا یقین ہے اس کو ختم کر کے ان کے نفس میں، ان کے دل میں اللہ کی محبت کو، اللہ کی توحید کو پیدا کرے گا، شرک سے ان کو دور کر دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ ایسا پیغمبر اللہ رب العالمین قریش کو اور عرب کو اور تمام انسانوں کو عطا کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے پیغمبر کو کس لیے مبعوث کیا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو کہ ہم نے تم میں ایک رسول مبعوث کیے، منکم، جو تمہیں میں سے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ ہم نے ایک ایسے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کریں گے، تمہیں کتاب سکھائیں گے، قرآن مجید سکھائیں گے، تم پر آیات کی تلاوت کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، آپ نے سکھانے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آج مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی تو مناتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا اس مقصد کو ہم مسلمان بھول چکے ہیں۔ وہ کتاب کی تعلیم جو اللہ کے رسول ہمیں دے کر کے، وہ آیات جو پڑھ کر صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، اور پھر صحابہ کرام کو یہ کہا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو، اس کو دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو۔ اس پیغام کو پہنچانا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کیا یہی محبت ہے کہ سال میں ایک دفعہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک دن خوشی کا اظہار کر لیا جائے، اس دن دیگ پکا کر تقسیم کر دی جائے، کھانا لوگوں کو کھلا دیا جائے، جھنڈے لہرا دیے جائیں، جلسے اور جلوس ان کا انعقاد کر دیا جائے، اور بس یہی کافی ہے؟ یہ ہماری بھول اور غلط فہمی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔
اللہ کے رسول جو پیغام لے کر آئے تھے، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا تھا، اس مقصد کو ہم نے یاد کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری کیا تھی، اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور کیا حکم دیا ہے، اور کس طرح سے ہم نے اس دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس پیغام کو رہتی دنیا تک اور گھر گھر تک پہنچانا، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مقصد اللہ کے رسول نے دیا اس مقصد کو لے کے آگے چلا جائے، اور اس میں کتنی عظیم بشارت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منی حدیثا فبلغہ، فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، وہ خوش رہے، آباد رہے، جو شخص میری ایک حدیث کو سنتا ہے، میرے ایک پیغام کو سنتا ہے اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آج حدیث کا علم ہمارے پاس نہیں، قرآن کا علم نہیں۔ یتلو علیہم آیاتنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ پیغمبر اس لیے آئے کہ انہوں نے آیات پڑھ کر سنانی ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کو اپنے گھر میں الماری کے اندر بند کر کے اس کو خوشبو لگا کر اس کو الماری کے اندر رکھ دیا ہے۔ پڑھنے کی کوئی ٹائم نہیں ہے، پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے، ہم اس کو بھول چکے۔ ہاں، قرآن کو پشت نہیں کرنی گناہ ہوگا، قرآن کو بلند جگہ پہ رکھنا ہے، یہ آداب ہمارے اندر ہیں، ہونے چاہیے، لیکن قرآن مجید کا مقصد کیا تھا اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ اور اسی طرح پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی اس تعلیم کو ہم نے خود بھی بھلا دیا، اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا تھا، اس ذمہ داری کو بھی ہم بھول چکے ہیں۔ محبت اس چیز کا نام ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم محبت میں سچے ہو، اللہ سے محبت کے دعویٰ میں سچے ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے رسول ان کو بتا دیجئے فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، آپ کی سنتوں کو اپنا لو، آپ کے طریقہ کے مطابق زندگی بسر کرو، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور تب تم اپنی محبت کے دعویٰ میں سچے ہو۔ آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد کیوں نہیں بنایا جاتا، آپ لوگ میلاد کیوں نہیں بناتے؟ میلاد کے معنی کو تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میلاد کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ دن جس دن پیدائش ہو، اور عربی کا یہ لفظ ہے شہادت المیلاد، یہ عرب ممالک میں برتھ سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں، کہ وہ شہادت، وہ گواہی، وہ برتھ سرٹیفکیٹ، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ میلاد پیدائش کی گواہی ہے، یہ شہادت ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ فلاں شخص اس دن پیدا ہوا ہے۔ اور جس دن کوئی پیدا ہو اس دن خوشی کا اظہار کرنا، کسی کے ہاں ولادت ہو کی جاتی ہے، اسلام نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا۔ 7ویں دن عقیقے کا بتا دیا کہ عقیقہ کرنا ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ کیا ہر سال اسی دن برتھ ڈے بنانا یہ کس کی سنت ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اپنے بچے کی برتھ ڈے بنانا، اس کا جنم ڈے بنانا، جنم دن بنانا، پیدائش کے دن خوشی کا اظہار کرنا، کیک کاٹنا، کیا اسلامی کلچر اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ قطعاً آپ کو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ ایک رسم، یہ رواج ہم نے غیر مسلم لوگوں سے لیا ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا چلا جائے، 7 برس کا ہو، اس کو عبادت کی طرف لگا دو، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ 7 برس کا ہو گیا، نماز کا کہو، اس کو قرآن سکھاؤ۔ 10 برس کا ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا کر دو۔ اگر پھر بھی نماز نہ پڑھے، اس کو مارو کہ تاکہ وہ نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ عمر بڑھتی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کا شعور بچوں میں پیدا کرنا، یہ اسلامی شریعت اور اسلام کا درس اور اصول ہے۔ لیکن ہم نے اس درس، اس اصول اور کلچر کو چھوڑ دیا۔ ہر سال کیک کاٹا جائے گا، برتھ ڈے بنایا جائے گا۔ جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اب بابا جی اگر آپ میرا برتھ ڈے بناتے ہو تو پیارے رسول کا برتھ ڈے کیوں نہیں بناتے؟ یہ کلچر ہم نے غیر مسلم لوگوں سے لے لیا، اور پھر یہ کلچر بڑھتا بڑھتا عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے کرسمس کے نام سے بناتے تھے، مسلمانوں نے بھی اس کا آغاز کر دیا۔ اور آغاز کیسے ہوا؟
फातमी खलीफा, फातमी हुक्मरान जिनका ताल्लुक शिया, या फिर बाज़ मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि उन्होंने गलत अपना नसब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ किया था, वो असल में यहूदी लोग थे, गैर मुस्लिम मजूसी लोग थे। उन्होंने इस तरह की ईदों का आगाज़ कर दिया। ईद गदीर भी बनाई जाती थी, हर साल के नए चांद पर भी ईद बनाई जाती थी, और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अपने खुद से बातिन को छुपाने के लिए ईद मिलाद का भी आगाज़ कर दिया। और ये ईद मिलाद, ईद किसको कहते हैं? ईद खुशी का दिन, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के 2 दिन उम्मत मुस्लिमा को दिए, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। अगर इसके अलावा भी कोई दिन होता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को सबक देकर चले जाते, बताकर चले जाते कि एक और दिन भी है जिस दिन तुमने खुशी का इजहार करना है, जिस दिन तुमने महफिलें मुनाकिद करनी है, जिस दिन तुमने जलसे और जुलूस निकालने हैं, उसका बता देते। और दीन इस्लाम में कोई नई चीज खुद से इजाद कर लेना, इसको शरीयत की रोशनी में बिदअत कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई नक्स नहीं है, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बता दिया है उसकी इत्तबा करनी है, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है, यही मुकम्मल दीन है। और फिर अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम को मुखातिब करके फरमाया, हल बल्लगतु, ऐ सहाबा इकराम बताओ क्या मैंने दीन इस्लाम पहुंचा दिया? सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल आपने मुकम्मल दीन पहुंचा दिया है। और फिर अल्लाह को, आसमान की तरफ अल्लाह को गवाह बनाकर अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, ऐ अल्लाह मैंने ये दीन कंप्लीट और मुकम्मल उम्मत तक, सहाबा इकराम तक पहुंचा दिया है। और उस वक्त अगर ये दिन मनाना दुरुस्त ना था तो फिर आज भी ये दुरुस्त और जायज नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 63 साल जिंदगी इस दिन के मनाने से खाली है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में कितनी दफा 12 रबीउल अव्वल आया, लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सहाबा किराम को हुक्म नहीं दिया जमा हो जाओ और आज मेरी वलादत का दिन है, आज खुशी मनाई जाएगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कितनी दफा ये दिन आया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में खिलाफत में कितनी दफा दिन आया, हजरत उस्मान और अली और दीगर सहाबा इकराम की जिंदगियों में ये दिन कितनी बार आता रहा। सहाबा इकराम के बाद ताबीन के दौर को देख लीजिए, इसका वजूद आपको नहीं मिलेगा। आइम्मा मुहद्दिसीन के दौर को देख लीजिए, आइम्मा अरबा के दौर को देख लीजिए, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, किसी के दौर में इस तरह से जश्न मनाना और इस दिन को ईद कह देना, इसका सबूत कहीं नहीं मिलता। क्या वो दीन को नहीं समझे थे? क्या उन्हें दीन का इल्म नहीं था? क्या वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या ये जो नेकी आज हमें इतने अरसे के बाद पता चली है, ये नेकी उनको पता नहीं थी? और फिर इससे बड़ी बात, क्या अल्लाह के रसूल ने ये इतनी बड़ी नेकी का काम उम्मत को नहीं बताया? ये नेकी का काम अल्लाह के रसूल से रह गया था, वो नहीं बता सके? ये एक नई चीज है जिसका आगाज कर दिया गया है। अरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल ने एक दफा में खुतबा इरशाद फरमाया और ऐसा खुतबा था कि हमारे आंसू जारी हो गए। हमने अल्लाह के रसूल से फरमाया, अल्लाह के रसूल आपने ऐसा खुतबा दिया है जैसे आप अलविदा हो रहे हैं, कुछ नसीहत कीजिए। फरमाया मेरी नसीहत है, याद रखो मेरे बाद तुम बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखोगे और इख्तिलाफ के वक्त तुमने क्या करना है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, उस वक्त तुमने मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत और उनके तरीके को अपनाना है, इनको अपने दाढ़ों से पकड़ लेना है। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और दीन में नए नए काम इजाद करने से रुक जाना, ऐसे काम जिनका सबूत शरीयत में ना हो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो नए काम हैं ये बिदआत हैं और बिदआत गुमराही होती है। जरा तसव्वुर कीजिए सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत किया करते थे। वाक़यात बेशुमार हैं। सुलह हुदैबिया का मौका है, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर तशरीफ फरमा है। एक काफिरों की तरफ से एक एलची आता है, उर्वा बिन मसूद सकफी उसका नाम है। इसको काफिरों ने भेजा कि मायदा तहरीर किया जाए, मायदा लिखा जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा की नीयत से गए थे सन 6 हिजरी में, लेकिन
کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا. اس کے بعد معاہدہ طے پاتا ہے. میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے. معاہدے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو میں جانتا نہیں ہوں, ان کا نام و نسب مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کی ہمارے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ قریش کے فرد ہیں, آپ اپنوں سے لڑیں گے, یہ بیگانوں کو آپ نے اپنا بنا لیا ہے. یہ کوئی صحابی مدینے کا رہنے والا, کوئی کس بستی کا رہنے والا, کسی کا کس نسب اور کس خاندان سے تعلق ہے, یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, چھوڑ دیں گے. صحابہ کرام کی محبت کو دیکھیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمہ سنا, عروہ بن مسعود کی زبان سے کہنے لگے, او لات کے پجاری, لات ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے, کہنے لگے لات کے پجاری اپنی زبان کو بند کر دے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے. ہمیں اللہ کے رسول اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں, ہم اللہ کے رسول سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور یہی ایمان کا حصہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت اس کی جان سے بھی زیادہ ہو. ہم اللہ کے رسول کا ساتھ کبھی نہیں ترک کریں گے, کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس طرح سے جواب دے دیا. اس قدر محبت کرنے والے وہ ساتھی اور وہ صحابہ کرام, کیا وہ اس دن کو بھول گئے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے اور آج ہم نے جشن بنانا ہے؟ اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی عروہ بن مسعود ثقفی اللہ کے رسول کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے. اور عرب میں یہ رواج تھا, جب وہ بات کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگا لیا کرتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شعبہ اور عروہ یہ آپس میں بھائی ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی, ان کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے یہ حرکت برداشت نہ ہوئی. عروہ بن مسعود کے ہاتھ کو پیچھے کر دیا. فرمایا یہ اللہ کے رسول کی بے ادبی ہے, یہ گستاخی ہے, اس کو ہمارے ہوتے ہوئے تو کرتا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. وہ کافر اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا, اللہ کے رسول کی داڑھی کو ہاتھ لگا نہیں سکتا تو. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. کیا ہم آج محبت میں ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں؟ انہیں نہیں پتا چلا اور آج ہمیں پتا چل چکا ہے. اور پھر وہ صحابہ کرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھیوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتے تھے, آج جشن بنانے والا مسلمان اسی سنت رسول کو گٹر میں بہا دیتا ہے, اسے پرواہ نہیں ہوتی. کہاں گئی تیری محبت؟ کس قدر تو محبت کرنے والا انسان ہے. وہ سنت جس کو اللہ کے رسول نے اپنے چہرے پہ سجایا ہوا تھا, صرف ایک دن جشن بنانے سے یہ محبت کا تقاضا ہے؟ محبت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے ہر فرمان کو سینے سے لگا دیا جائے. ادھر حکم محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو, اس طرح سے گردن کو جھکایا جائے, یہ اصل میں محبت ہے. ہم میلاد کیوں نہیں بناتے؟ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں دین دیا ہے ہم اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہ کریں, کوئی اضافہ نہ کریں. ہمارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر یہ ثواب کا کام ہوتا, اگر یہ اچھا کام ہوتا تو پیارے رسول ضرور اپنی امت کو بتا کر چلے جاتے. اور پھر کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جب صحابہ کرام کی زندگیوں سے دلیل نہیں ملتی تو قرآن مجید کی آیات کا غلط مفہوم لوگوں کو بیان کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو اس پر خوش ہوا کرو. اور یہاں پر معنی میں بھی تحریف کر جاتے ہیں. معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا, خوش ہوا کرو, وہ کہتے ہیں خوشی منایا کرو. معنی ہی چینج کر دیا, خود بدلتے نہیں ہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور پھر اس سے پہلے والی آیت کو پڑھیے تو یہ بھی ان کی دلیل نہیں بنتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. فرمایا اے لوگوں یاد رکھو تمہارے پاس ایک نصیحت کرنے والی کتاب آ چکی ہے.
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ رب العالمین نے ایک نصیحت والی کتاب آسمان سے نازل کی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا والی کتاب ہے، تمہاری بیماریاں اس سے دور ہو جائیں گی، اس کتاب کو پڑھو گے سمجھو گے تمہارے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تمہارے سینے میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے گی، تمہارے سینے میں ایمان راسخ ہو جائے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے پیارے رسول ان کو کہہ دیجئے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کتاب عطا کی جس میں نصیحت بھی ہے، جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں تمہارے لیے شفا بھی ہے، تو اس بات پر تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عظیم کتاب دی ہے۔ اور یہ خوشی صرف سال میں ایک دن نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی بعثت کی خوشی، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی خوشی، یہ انسان کے سینے میں ہمیشہ سے رہنی چاہیے، اور اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے۔ اور اصل خوشی اور اصل محبت یہی ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی اتباع کر لے، اور جو اتباع کرتا ہے اسے ہی اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا۔ آخری آیت پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ اطاعت میں ہی اصل محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اگر اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے، آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے، تو ان کی اطاعت کرنا پڑے گی، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانا ہوگا، ان کو حاکم ماننا ہوگا، ان کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول نے جھوٹ سے روکا ہے، مومن جھوٹ سے باز آ جائے، اگر غیبت سے روکا ہے غیبت سے باز آ جائے، اگر دھوکہ دینے سے روکا ہے دھوکہ دینے سے باز آ جائے، اگر اچھا اخلاق اپنانے کا حکم دیا ہے مسلمان اچھے اخلاق والا بن جائے۔ آپ کی سیرت کو اپنا لینا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہی اصل میں محبت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین، انبیاء علیہم السلام، اور انعام یافتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر ان کا ساتھ چاہیے، ان کی سیرت کو، ان کی حدیث کو، ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ صرف ایک دن خوشی کا اظہار کر دینا اور اس طرح سے اپنے مال کو ضائع کر دینا، اور پھر اس میں بھی اس طرح کی گستاخیاں ہوتی ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ہر سال آنے والے سال سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے سال جو خرافات ہوئی تھی اس سال اس سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو لکھ کر اس پر چھری چلا دی جاتی ہے، کبھی نالین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو لکھ کر اس کو لہرا دیا جاتا ہے، کبھی نعت پڑھتے ہوئے وہ لوگ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں، جو سنت رسول سے خالی ہے ان کا چہرہ، ان کا عمل، ان کا کردار سنت رسول سے خالی ہے، جو مسجد میں جانے کا نام نہیں لیتے، جو نیکیاں کرنے کا کام نہیں کرتے، وہ لوگ نعت پڑھتے ہوئے ساتھ موسیقی بھی چل رہی ہے، ساتھ ساز بھی چل رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیمات دی تھی؟ اور پھر غیر مسلم بھی اس پر ہنستے ہیں کہ کیا یہ تعلیمات اللہ کے رسول کی ہیں؟ ہم نے تعلیمات کو بھلا دیا اور صرف ایک جشن کا آغاز کر کے لوگ اس طرف لگ چکے ہیں اور اصل مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رحمت نچھاور کرتا ہے تو برکتوں سے دامن